بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 29 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے رحمۃ للعالمین پر مشرکین کے مظالم۔ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ چند ضمنی اور ذیلی موضوعات کو بھی ذکر کروں گی کہ کس طریقے سے قریش کے اندر اور کفار مکہ کے اندر ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی جب ان کے سامنے دین حق کی باقاعدہ علی الاعلانیہ دعوت پیش کی گئی۔ ان کے جو بھی معبودان باطلہ کے خلاف آیات نازل ہوئیں اس پر ان کا جو رد عمل تھا وہ کس طرح ظاہر ہوا، وہ کس طریقے سے اعتراضات کر رہے تھے۔ ان کے اعتراضات یوزولی قرآن کے بارے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق تھے، اور اس قسم کی اور چند ان کی جو خرافات تھیں جو وہ اپنے حلق سے انڈیل کے لا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو سب و شتم کر رہے تھے۔ وہ تمام چیزیں میں کوشش کروں گی کہ اس ٹاپک میں آپ کے ساتھ کور کروں۔ پھر یہ کہ ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں جو وفود آتے تھے ان کا آنا، اور کس طرح سے انہوں نے آ کر کوشش کی کہ تبلیغ اسلام سے روکا جائے، یعنی جو بھی ان کے ناکام حربے تھے ان کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گی اس لیکچر میں انشاءاللہ۔ اور یہ کہ مشرکین مکہ نے پھر کیسی پرکشش پیشکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں، اور اسلام سے محبت رکھنے والوں کو کس طرح دھمکیاں دیں، اور جب حجاج کرام مکہ میں آئے اور حج کا موسم آیا تو کس طرح سے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے ناکام ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس میں جتنی بھی ذیلی اور ضمنی موضوعات ہیں انہیں بھی کور کروں، اور اس پہ قرآن کریم کی کتنی خوبصورت اور کتنی جامع آیات درجہ بدرجہ نازل ہوتی رہیں، اور ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوبصورت انداز میں پشت پناہی فرمائی، یہ گویا اس طرح تھا کہ جیسے ان کفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے بریکنگ نیوز آتی ہے، جہاں ان کے ذہنوں میں کوئی خیال آیا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی جو ان کے لیے ایک بریکنگ نیوز کا کام کرتی تھی۔ تو وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی آپ کے سامنے رکھوں گی، کس طرح انہوں نے جتھا بندی کر لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنی طرف سے باقاعدہ پشت پناہی کی۔ وہ غم گزاری انسانیت تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کے مشن کے بارے میں بھی پتہ تھا، ان کے خلوص اور ان کے استقامت کے بارے میں بھی پتہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی معاملے میں، کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جہاں اپنی بات کو روکا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام علی الاعلان دعوت، جو اعلانیہ دعوت تھی، وہ اس کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے، خاص طور پہ جو ان کے اقربا تھے اور جو مکہ کے لوگ تھے، ان کے سامنے دین حق کی تبلیغ فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین قیم کی اشاعت میں مصروف تھے، اسلام کا نور لوگوں کو روز بروز اپنی طرف مائل کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بلا شبہ تم اور وہ، یعنی جو بت پرست لوگ ہیں، ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بلا شبہ تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہے، تم سب اس پر وارد ہونے والے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو وعید سنائی ہے۔ یہ وعید کفار و مشرکین پر بہت گراں گزری تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور غریب، کمزور، بے یار و مددگار مسلمانوں کو انتہائی سفاکی سے تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ آگے ذکر کروں گی۔ کھلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو رہی تھیں۔ قریش نے اس معاملے میں بہت سر جوڑا، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اس معاملے میں ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ہمیں اپروچ کرنا چاہیے۔ تو ان کے ذہنوں میں، سب کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ جناب ابو طالب کی خدمت میں پیش ہوا جائے اور ان سے اس بارے میں بات کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گارڈین ہیں، جن کی جو سپروائزر ہیں، یا یوں کہہ لیجیے جو کسٹوڈین ہیں، جو ان کی والدہ اور والد دونوں کی جگہ ہیں، ایک بہت خاص مقام رکھتے ہیں، اور پھر قبیلہ بنو ہاشم کے سردار ہیں، ان کی خدمت میں پیش ہوا جائے۔ تو یہ تمام لوگ جتنے بھی قریش تھے، ان کے خاص لوگ،
ان کے اندر ظاہر غیظ و غضب تھا، تو وہ سردار قبیلہ ابو طالب سے بات کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ چند صاحب حیثیت لوگ تھے، ان میں ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو سفیان بن حرب، ابو البختری بن حشام، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن حشام، عاص بن وائل اور حجاج بن عامر کے دو بیٹے نبیہ اور منبع، یہ دو بیٹے، یہ سارے افراد شامل تھے جو خاص الگ الگ قریش کے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور تمام سرداران ہی تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کے عیوب گنواتا ہے، ہمارے داناؤں کو بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا دو یا خود ہمارے اور اس کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح اس کے مخالف دین پر ہیں، ہم اسے آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ ابو طالب نے ان سے خوش اسلوبی سے بات کی، انہیں خوبصورت طریقے سے رخصت کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی قسم کی کوئی مخالفت کا اظہار نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مشن سے روکنے کی انہوں نے بالکل بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور دین اسلام کے اشاعت میں مصروف رہے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی ترغیب دیتے رہے۔ یعنی حضرت ابو طالب نے بالکل بھی اس چیز کو بادر نہیں کیا، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طریقہ کار پر گامزن تھے، انہیں ان کے بالکل معاملات میں کھلی چھوٹ دی، انہیں آزادی دی، اور انہیں بالکل بھی کسی قسم کا اپنی طرف سے اپنی پشت پناہی سے کسی بھی طرح سے روگردانی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ بات ہو گئی کہ انہوں نے حضرت ابو طالب سے بات کر لی، وہ چلے گئے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طریقے سے اپنے موقف سے نہیں ہٹے، بالکل باز نہ آئے، تو ان کے اندر مزید غم و غصہ پیدا ہوا، اور انہوں نے باقاعدہ سے ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا، اعلانیہ طور پر انہوں نے اب مہم شروع کی، اور مہم کے اندر انہوں نے ایک جتھا بندی کی، اور جتھا بندی کر کے انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دینے کے بارے میں سوچا، اور اسلام کا نیگیٹو پروپیگنڈا بنانے کی طرف ان کا دھیان گیا کہ اب ہمیں نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو حضرت ابو طالب نے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ان کے کام سے، اور ان کو ان کے دین پر قائم رہنے دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک حکمت بالغہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت تھا کہ حضرت ابو طالب اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے تھے، اور ان کے اوپر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں اپنے بھتیجے کی حمایت میں ہوں، اور میں تم لوگوں کی جس دین پر تم لوگ ہو میں اس دین پر نہیں ہوں، یہ نہیں بتانا چاہتے تھے ان کو۔ حضرت ابو طالب مشرک نہیں تھے، یہ بات ہم قرآن کی کئی آیات ہیں، ہم ان سے سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور ان کے حالات و واقعات سے ہم اس بات کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ الحمدللہ کر چکے ہیں۔ محققین کی بہت ساری ایسی ان کی تحقیقات ہیں، حق رائے موجود ہے، وہ ساری چیزیں الحمدللہ میں آپ کے سامنے ڈسکس بھی کر چکی ہوں۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے رشتے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ محاسن تھے، انتہائی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کی بڑی جرت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کا فریضہ انجام دیتے رہے، اس نیک کام کے لیے، جو ان کا بھی جو ایک فریضہ تھا، اس میں وہ اگر یہ علل اعلان بتا دیتے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، یا لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو کفار قریش کے نزدیک حضرت ابو طالب کی کوئی اہمیت اور وقت باقی نہ رہتی جو قریش کے سردار کی حیثیت سے موجود تھی۔ اس طرح وہ اتنی دلیری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہ کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کفار و مشرکین بے باک ہو جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ دوڑتے اور اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کر لیتے۔ لہٰذا انہوں نے علل اعلان اس بات کا بالکل اظہار نہیں کیا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، اس کے دین پر قائم ہوں، اس کے دین کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اسے سچا مانتا ہوں۔ بس وہ یہی کہتے رہے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ ان کے باپ دادا ہم جانتے ہیں کہ سب کے سب دین حنیف پر تھے، ان میں سے کوئی بھی بت پرست نہیں تھا۔ ہم نے ان کی سوانح عمریاں بھی پڑھی ہیں، خصوصی طور پہ حضرت ابو عبد المطلب کی۔ تو حضرت عبد المطلب کی جب سوانح عمری ہم اتنی ڈیٹیل میں ماشاءاللہ پڑھ کر آئیں، تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا یہ فرمانا، ان کا بار بار یہ بات کہنا ہمیں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت بالغہ بھی تھی اس کے پیچھے، اور انہوں نے ہر مسلمان نے اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے طور پر کئی چیزوں کی قربانیاں دی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ حضرت ابو طالب نے اپنے
دین کی قربانی دی ہے، یعنی اظہار نہیں کیا۔ ایک انسان مسلمان ہو اور اس کے اوپر کافر ہونے کا، مشرک ہونے کا سٹمپ بار بار لگایا جائے تو اس کو کتنی دل آزاری ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی اس کو کہ نہیں میں مسلمان ہوں اور میں کیوں نہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اگر پیچھے کوئی حکمت ہو، کوئی بہت بڑا مشن ہو جس میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت بہت شاندار ہے، بہت دور رس نتائج ہیں اس کے، تو پھر وہ انسان کیا کرے گا کہ وہ پھر اس چیز کو ڈھک دے گا، اس کے اوپر کور ڈال دے گا، اس کو کسی طریقے سے بھی کوشش کرے گا کہ عیاں نہ کرے اس راز کو، کیونکہ اس راز کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ تو جناب ابو طالب کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ تو گستاخی نہ کیا کریں، اپنی زبانوں کو بالکل کنٹرول میں رکھا کریں۔ جب اس قسم کی کوئی بات آئے تو اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھا دے، باطل کو باطل کر کے دکھا دے، حق کو حق کر کے دکھا دے تاکہ ہم اس کی اتباع کریں، باطل کو باطل کر کے دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب برتیں۔ اب میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ اسلام کے بارے میں مشرکین کا رد عمل کیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ چیز ہم سمجھیں گے تو ہم آگے مزید سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اس کا رد فرمایا تھا، جو ان کے اوہام تھے، جو ان کی افکار تھیں، اس کے بارے میں۔ یہ کیا کرتے تھے، ان کے دماغوں میں یہ چیز کیونکہ اسلام کا نور پھیل رہا تھا تو عداوت اور نفرت اور بے انتہا ان کی طبیعتوں کے اندر ایک بغض آ رہا تھا، اور نہایت ان کی طبیعتوں کے اندر ایک بوجھ تھا، غم و غصے کی ایک لہر دوڑ رہی تھی ان کے اندر۔ ان کے کچھ بڑے بڑے اعتراضات تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق تھے، آخرت پر ایمان سے متعلق تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے نزول کے بارے میں بھی تھے۔ ان میں سے چند اعتراضات اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے یہاں رکھتی ہوں۔ ان کا پہلا جو ایک مشرکین کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، اسے خالق و مالک مانتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہم نے جو تراش رکھے ہیں ہم انہیں بھی پوجیں گے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بت اللہ کا قرب ہمیں حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، یہ اللہ کا قرب دلاتے ہیں ہم کو، اور یہ عقیدہ ان کے آباء و اجداد کا تھا، یہ اپنے ارد گرد کے علاقوں سے متاثر ہو کر یہی عقیدہ اختیار کر چکے تھے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ان کے اس عقیدے کا اس طرح تذکرہ فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور جن لوگوں نے اس اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں۔ مشرکین مکہ کے نزدیک صرف ایک الہ کی عبادت بڑے تعجب کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراضات، یہ جو اعتراضات تھے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے نقل فرمایا۔ جو پہلے میں نے آپ کے ساتھ آیت ذکر کی تھی وہ سورہ زمر کی تھی، اور اب جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں وہ سورہ صاد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ان کا جو اعتراض تھا وہ یوں نقل کیا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ خیال بھی تھا کہ جن اور فرشتے اس کے شریک کار ہیں۔ بعض گمراہ کہتے تھے کہ یہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان لغو اعتقادات کو بھی مسترد کرتے ہوئے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، خبردار بلا شبہ یہ لوگ اپنی طرف سے من گھڑت بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں کے بے بنیاد اور من گھڑت اعتقاد پر مبنی اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اللہ ہی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند تر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ بلا شبہ تم ایک بڑی نازیبا سنگین بات کہتے ہو۔ پھر سورہ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستکتبوا شہادتہم ویصلون، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے رحمان کی بیٹیاں ٹھہرا دیا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے کئی جو ان کے عقیدے تھے صریحاً شرک پر مبنی تھے، ناقابل معافی جرم تھا،
اور وہ اس شرک کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد یہی کچھ کرتے آئے تھے، اس لیے وہ من گھڑت عقیدے ہی کو صحیح سمجھتے تھے۔ اور اس بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر ارشاد فرما دیا تھا سورہ لقمان میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ لہٰذا ان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قسم کے گمراہ کن عقیدے تھے جن کو یہ چھوڑنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے کچھ عقائد تھے، ان کے کچھ موقف تھے، وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے معاملے میں ان کے خیالات بہت مخالفانہ ہو گئے تھے۔ خود بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، آپ کے کریمانہ اوصاف اور جو آپ کے جو معاملات تھے ان کو بھی دیکھ چکے تھے، معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، آپ کا لین دین، میل ملاپ، ہر چیز سے واقف تھے، کسی چیز سے انہیں ناشنائی نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ ان کے جو خیالات تھے وہ مخالفانہ تھے، لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے جھپٹنے لگے۔ لٹرلی ان کا یہ انداز ہو گیا تھا کہ یہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، مجنون جیسے گھٹیا القابات سے پکار کر آپ کو اذیت دیتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے قطعاً مروب نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم علی الاعلان سناتے اور بت پرستی کے گھنونے عمل اور اس کے سنگین نتائج و عواقب سر عام پوری وضاحت سے بیان فرماتے تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر جو اعتراضات کیے وہ اپنی جگہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سے اعتراضات کیے، جیسے ان کی بشریت پر انہوں نے بہت بڑا ایک اعتراض اٹھایا کہ یہ بشر نہیں ہیں، یا یہ بشر میں سے اگر نبی ہیں تو یہ بشر میں سے کیوں ہیں، یعنی انسانوں میں سے کیوں ہیں۔ اس قسم کے جو اعتراضات ہیں یہ دوسری قوموں نے بھی توحید کی جب ان کو دعوت پیش کی گئی تھی تو انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انبیاء کے سامنے اس قسم کی مخالفت اور اس قسم کے اعتراضات پیش کیے تھے، اور ان اعتراضات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبات قدمی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑھانے کے لیے اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یعنی کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لنزل ملائکہ۔ چنانچہ اس نوح کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے یہ تو بس تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہے، وہ تم پر اپنی برتری جمانا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر نازل کرتا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں اسی قسم کی یعنی اعتراض کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ سورہ شعراء میں اس کا ذکر آیا کہ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تو ہماری طرح کا بشری تو ہے اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں ہی میں سے سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ گمراہ کن عقیدہ تھا ان کا، یہ گمراہ کن ان کا اعتراض تھا۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام کی قوم نے بھی انہیں اسی قسم کی یعنی اعتراض کا سامنا کرایا، جس کا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر فرمایا کہ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ماتحت ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا، سورہ مومنون میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبات قدمی کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کو بہت بلند پایا، ایک اپنی پشت پناہی دینے کے لیے ان تمام آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقفیت دلائی کہ آپ فکر نہیں کریں۔ پچھلی قوموں نے بھی اسی قسم کے اعتراضات کیے تھے اور ان نبیوں کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور جن کے نصیب میں ہدایت تھی انہیں ملی، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ گمراہی میں ہی اس دنیا سے فوت ہو گئے، چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کے دیگر اعتراضات بھی تھے، وہ یہ تھے کہ اگر یعنی ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر انسان ہی رسول ہو تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی سورہ انبیاء میں فرمایا ہے، سورہ انبیاء میں نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ انبیاء میں ہی فرمایا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا
لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آگے سے اعتراض کے جواب میں فرمایا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تب بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور ہم انہیں اس شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان مشرکین کا ایک اور اعتراض یہ بھی تھا کہ کوئی انسان جو کھاتا پیتا ہو اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا سورہ فرقان میں کہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا ہے، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا ہے، یا اس کا کوئی باغ ہوتا ہے جس سے وہ پھل کھاتا۔ اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو کے مارے شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بڑا مسکت جواب دیا، اور سورہ فرقان کی ہی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر یوں فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، تو کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا نا کہ بہت غیر متزلزل یقین تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا، اللہ نے اس کو اور ثبات قدمی دی تھی، اور مضبوطی دی تھی، اور استقامت عطا فرمائی تھی، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے جو سلوک تھے، پچھلی قوموں کے جو رویے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ذکر فرماتے تھے۔ لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے قرآن کے یہ جو واقعات ہیں، یہ جو تمام پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں، وہ ایک ربط کی طرح کھلتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سے براہ راست سمجھا، سنا، سیکھا، اور پھر ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کر کے ہم تک پہنچایا گیا، ورنہ ہمیں تو نہ پتہ چلتا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے۔ یعنی صاحب قرآن کو سمجھے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ صاحب قرآن کو سمجھیں گے، ان کی حیات طیبہ کو مکمل دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی ہمیں قرآن اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ کون سی آیت کس ربط کے ساتھ ہے، کیا کیا واقعات کس کس وقت ہوئے ہیں، کون کون سی آیات کس کس پیرائے میں نازل کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس میں برکت دے، اور اللہ ہمیں اس کو مزید اچھے اور گہرے مطالعے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان کے اس اعتراض کے بعد، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بابرکات میں بہت ہی یعنی ایک مکمل اور جامع شخص تھے، تو کفار و مشرکین کی جو افطرا پردازی تھی نا، وہ کچھ بھی کر رہے تھے وہ ان کو جواب نہیں دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی افطرا پردازی کا ذکر فرما دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت و فضیلت تھی وہ اجاگر ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود آ کے جواب دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بودر ہی نہیں کرتے تھے ان کو۔ یہ جو بکتے تھے ناپ شناپ، جو سب و شتم یہ کر رہے ہوتے تھے، جو ان کے منہ سے، جو ان کے حلق جو بھی برائیاں اور خرافات اگل رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کافی ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاف پہ خود انہیں جواب دینے کے لیے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت غلط اور جاہلانہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ سعد میں یہ آیت آئی ہے کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے القابات بھی دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کاہن اور مجنون جیسے برے القابات سے بھی پکار کر اذیت دیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔
اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا، یقیناً یہ تو ایک خپتی ہے، یعنی مجنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ذکر فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جو اس طرح سے کسی بھی قسم کی ان کے دماغوں میں غلط فہمی آتی تھی، غلط باتیں لوگ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دفاع فرماتے تھے، انہیں خود جواب دیا کرتے تھے۔ یوں اس نصرت ربانی کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور حوصلے کو توانائی ملتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کی راہ میں کٹھن مشکلات کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ نصرت ربانی سے آپ کی دعوت و تبلیغ میں مزید قوت پیدا ہوتی چلی جاتی تھی۔ یہ چیز کفار کو مزید جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیتی تھی، وہ کوئی عیب تو ڈال نہیں سکتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، انہیں پورا یقین تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول برحق ہیں، اس کے باوجود یہ یقین ان کے اندر موجود تھا، اس کے باوجود یہ نہیں مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، کیونکہ ان کے اندر جہالت تھی، محض عصبیت تھی، جس کی بنا پر یہ نہیں مانتے تھے ان باتوں کو۔ خود ابو جہل نے بھی یہ چیز تسلیم کی تھی، اس کے ابو جہل کے یہ الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے یعنی کہ پاس سے، اس کے ٹولے کے پاس سے گزرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو ابو جہل نے کہا یا محمد واللہ ما نکذبک وانک عندنا لصادق ولکن نکذب ما جئت بہ، اے محمد اللہ کی قسم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلا شک و شبہ آپ ہمارے نزدیک نہایت سچے ہیں، لیکن آپ جو دعوت ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس جیسے اور واقعات ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھی بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کی تکذیب محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے تھے، اللہ کی تکذیب کرتے تھے، وحی الہی کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے طعن و تشنیع پر ان الفاظ میں یوں گرفت فرمائی کہ اللہ پاک نے اس طرح سے سورہ انعام میں فرمایا کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اسی قسم کے ان کے مشرکین کے غلط روح عقیدے تھے کہ یہ آخرت کے بعد کی جو زندگی تھی، یعنی حیات بعد الموت، یعنی عقیدہ معاد جسے کہتے ہیں، یہ اسے بھی جھٹلاتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو مکی قرآن نازل ہوا تھا نا، اس میں موسٹلی جو کلام ہے، جو اللہ پاک کے خطاب ہیں اور جن عقائد پر بات کی گئی ہے نا، وہ بیسیکلی ایک تو عقیدہ توحید ہے، اس میں عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ معاد ہے۔ یہ تین میجر عقائد ہیں جن پہ مکی زندگی کا جو قرآن نازل ہوا ہے، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مدنی زندگی کے بھی معاملات انشاءاللہ جب آئیں گے تو اس میں بھی میں آپ کے ساتھ حوالے دے کے آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہ جو تین بنیادی عقائد ہیں مکی زندگی کے قرآن میں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی اللہ رب العالمین نے۔ تو ان کے یہ جو ایک موت کے بعد آخرت کی زندگی کے بارے میں جو ان کا انکار تھا، یہ اس سے جو منکر تھے، اس کے بارے میں بھی بہت سارے ان کے مسترد فرمائے گئے ہیں ان کے عقیدے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ انہوں نے کیونکہ انکار کرتے تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور ہم یوں اس طرح سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو قرآن کریم کی جو سورہ انعام ہے اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 33، تفصیل سے ہے وہ آیت، میں آپ کے سامنے یوں رکھتی ہوں، آپ اس کو خود بھی پڑھیے گا، خود بھی آپ اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ سورہ جاسیہ ہے، آئی بلیو سورہ جاسیہ ہے، جی سورہ جاسیہ ہے، اور آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور لا ریب فیہ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں ہی ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب انہیں ہماری آیات کی تلاوت سنائی جاتی ہے جو بالکل واضح اور روشن ہوتی ہیں، تو ان کی حجت بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے بتھا کے ایک مقام سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں مسل کر اسے چورا کرنے لگا. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت کے بعد بھی زندہ کر دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر وہ تجھے موت دے گا، پھر تجھے دوبارہ زندہ کر دے گا، بعد ازاں تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہ اس بار یعنی عقیدہ مات کے بارے میں جب اس نے عاص بن وائل نے اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پوچھا. بعض روایات میں اس واقعے میں عاص بن وائل کے بجائے ابی بن خلف کا بھی تذکرہ ملتا ہے. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو حوالہ دے رہی ہوں بیسیکلی تفسیر ابن ابی حاتم سے ہے، تفسیر القرطبی میں بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ یاسین کی جو آیت نازل ہوئی تھی نا، وہ اسی واقعے کی بنیاد پر نازل ہوئی تھی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ عاص بن وائل تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ابی بن خلف تھا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی کے اس عمل پر یہ سورہ یاسین کی آخری آیات نازل ہوئی تھی. واللہ عالم. وہ جو آیات ہیں سورہ یاسین کی کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی، پھر یکایک تم اس سے آگ سلگاتے ہو. کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا حوالہ آپ کو ملے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، اور مستدرک الحاکم میں بھی یہ آپ کو حوالہ ملے گا. لہٰذا ان کے عقیدہ مات کے بارے میں بھی اس قسم کے غلط جو اعتراضات تھے وہ ان کے آپ کو ملیں گے. پھر یہ کہ قرآن حکیم کے بارے میں بھی مشرکین مکہ کا ایک موقف تھا، وہ یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے ہی نہیں. اس کو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ قرآن کریم کو شعراء کا، کاہنوں کا اور اس طرح کے کلاموں سے اس کو تشبیہ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ ان کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بھی تردید کرتے ہوئے فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ حاقہ کی یہ آیت ہے. پھر نزول قرآن پر بھی انہیں اعتراض تھا، اور اس کے بارے میں تو بہت ساری آیات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے جیسے ہم ان میں داخل ہوتے جائیں گے میں آپ کے ساتھ ان کا ذکر کرتی جاؤں گی. نزول قرآن پر بھی انہوں نے کافی زیادہ یعنی اعتراضات اٹھائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نقل فرمایا ہے، اور سورہ حاقہ میں ہی غالباً نقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو ان کے اعتراضات تھے نا، وہ یہ تھا کہ یہ وقفے سے تھوڑا تھوڑا ہو کر کیوں نازل ہوتا ہے؟ یہ توریت اور انجیل اور زبور وغیرہ کی طرح بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعتراض اور اس کا جواب نقل کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورسلناہ ترتیلا. اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر تدریج و اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو 23 برسوں میں حالات، واقعات
اور حادثات کے مطابق نازل کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دلوں میں اتر جائے اور مومنوں کے دل اس پر مضبوطی سے جم جائیں۔ یہ حوالہ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر سے دے رہی ہوں، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار ہر موقع پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے رہے۔ اب میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی یوں بات کرنا چاہوں گی کہ تبلیغ اسلام کے لیے جو انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، وہ ان کے ہتھ کنڈے کیا تھے، یعنی اس کو روکنے کے لیے اور اس کے لیے یعنی کیا کیا کس طرح سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، کس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتھا بندیاں کیا کرتے تھے۔ تو تھوڑی سی بات میں اس پہ بھی کروں گی۔ جب پہلی مرتبہ وفد حاضر ہوا تھا نا، تو حضرت ابو طالب نے ان کو بڑی خوش اسلوبی سے سمجھا کے اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ، حکمت بالغہ کے ساتھ انہوں نے ان کو واپس رخصت کر دیا تھا۔ دوسری مرتبہ قریش کا وفد پھر حضرت ابو طالب کے پاس آیا، اور یہ وفد اب جو ان کے سامنے جو آ کے بیٹھا، تو انہوں نے یہ چیز محسوس کر لی تھی کہ پہلے جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ہماری اس بات کو جو ہے وہ زیادہ غور نہیں کیا تھا، ہماری حمایت میں یہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھے تھے، لہٰذا اب ہم ذرا ان سے تھوڑا سا سخت ہو کے بات کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ابو طالب کے پاس جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، یقیناً ہم آپ میں عمر رسیدہ ہیں، یعنی آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، بڑے شرف و منزلت والے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے اسے ہمارے عقائد کی مخالفت سے نہیں روکا۔ اللہ کی قسم، ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا جائے، ہمارے دانوں کو بیوقوف ٹھہرایا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ آپ اسے روک لیں، بصورت دیگر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اس کے اور آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک گروہ ہلاک و ناکام ہو جائے۔ وہ اسی طرح کی دھمکی آویز باتیں کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت ابو طالب کو اپنی قوم کی دشمنی اور درشتی بہت گراں گزری۔ وہ تمام قریشیوں کی مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے پر کسی طور بھی آمادہ نہیں ہوئے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ سب تبلیغ فرما رہے تھے اور حضرت ابو طالب نے جب یہ محسوس کیا کہ اب یہ میری قوم جو ہے یہ اس قسم کی یعنی اب دھمکیوں کے اوپر اتر آئی ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے یوں گفتگو فرمائی۔ یہ میں آپ کو حوالہ دے کے بات کر رہی ہوں، سیرہ ابن ہشام میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ امام ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قریش نے جب ابو طالب سے اپنی باتیں کر لیں تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلا اور کہا ہے میرے بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، جو قوم نے کہا تھا وہ بتایا گیا، مطلب انہوں نے بتایا، لہٰذا مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، تمہاری قوم تمہاری جن باتوں کو ناپسند کرتی ہے ان سے رک جاؤ۔ ان باتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمزوری، اپنی جو مجبوری تھی وہ بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان گزرا کہ شاید جناب ابو طالب نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ میرے لیے اب حمایت اور دفاع سے دستبردار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یا عم واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، میں یہ کام میں چھوڑ دوں، تب بھی میں دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چل دیے۔ جناب ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر واپس بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہ حضرت ابو طالب نے یوں کہا، اذهب یا ابن اخی فقل ما احبت فواللہ لا اسلمک لشیء ابدا۔ اے بھتیجے جاؤ، جو جی میں آئے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت محسوس ہوئی کہ میرے چچا میرے ساتھ میرے دفاع کے لیے تیار ہیں. ان کو یقین ہو گیا کہ میرا تحفظ، میرا دفاع، میرا عزم میں دہراؤں گا تو یقیناً میں میرے خلاف میرے چچا نہیں ہیں، مجھے گھر سے حمایت ہے، میرے سر پر کسی بڑے کا ہاتھ ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف سے سپورٹ مل جاتی ہے نا، جب ہمیں اپنے قریبی لوگ، جیسے کوئی عورت، کوئی خاتون اگر کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو اگر ان کے گھر والوں کی طرف سے سرپرستی، جو خاص طور پہ جو ان کے سپروائزر ہوں یا ان کے جو ہیڈ آف دا فیملی ہوں، ان کی طرف سے اگر ان کو سپورٹ مل جائے، کسی بیٹی کو باپ کی سپورٹ مل جائے، کسی بیوی کو شوہر کی سپورٹ مل جائے، کسی بہن کو بھائی کی سپورٹ مل جائے، یا کسی فیملی کے ممبر کو اس کے بچوں کی اور اس کے اسپاؤس کی سپورٹ مل جائے، تو یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. یہ اتنی ہمت پیدا کر دیتی انسان کے اندر، یہ اتنی جرأت پیدا کر دیتی انسان کے اندر کہ انسان اپنے عزم کو بہت اچھے طریقے سے لے کے آگے بڑھتا ہے. ایک ایسی عورت جو کسی کام میں ہے، کسی مقصد میں ہے، اور آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کسی درس میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی ہے، اس کو فکر ہو رہی ہے کہ مجھے بھی واپس جانا ہے، مجھے شوہر کے لیے کھانا بنانا ہے، اور میں گھر جاؤں گی تو مجھے باتیں سنائے گا، مجھے ڈانٹے گا، مجھ پہ غصہ کرے گا کیونکہ وہ ہسبینڈ ہے. اس بات کا مجھے بھرپور احساس ہے کہ میں ذرا سا بھی لیٹ ہو گئی تو وہ ظاہر سی بات ہے میرے اوپر برس پڑیں گے اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. تو اس عورت نے بیچاری نے وہاں اس درس کی محفل میں بیٹھ کے یا اس حلقہ میں بیٹھ کے کیا سیکھنا اور کیا سمجھنا، اور پھر اس نے اپنی زندگی میں اس پہ کیا عمل کرنا ہے، اور آگے اس نے کیا کسی کو سکھانا ہے. یعنی مینٹل ریلیکسیشن تو ہے ہی نہیں اس بیچاری کو، تو وہ کیا کر لے گی؟ وہ کیا کر لے گی؟ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لے گی؟ وہ ایک شرکت کرے گی، اور بس یہی اس کی ذمہ ہے کہ اس نے شرکت کر لی اور ایبسنٹ مائنڈیڈ اس نے محفل میں اپنے آپ کو سب کے ساتھ موجود پایا، اور پھر گھر جا کر اگر لیٹ ہو گئی 10-15 منٹ، تو بعض فیملیز میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ میں جانتی ہوں کہ بہت ساری فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بدمزگی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بہت تکلیف دہ ہے. اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر سے بھی حمایتی عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے اسپاؤزز ہوں، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں. ہمیں ہمارے نیبرہڈ میں ہر جگہ پر اللہ پاک ہمیں اچھوں سے سابقہ اور واسطہ ڈالے، اور جو ہمارے ساتھ ہماری امیجیٹ فیملی کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کشادگی لائے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ظرف کی کمی نہ لائے، ان کا ظرف بھی کھلے ہوں، ان کے دل بھی کھلے ہوں، اور ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، تاکہ وہ ہماری حمایت نہیں کریں، کم سے کم ہمیں روکیں اور ٹوکیں بھی نہیں. یعنی ہمیں ڈی موٹیویٹ نہ کریں. اگر ہمیں موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں. یہ چیز انسان کا مورال بہت ڈاؤن کر دیتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حمایت حاصل ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید خوبصورت طریقے سے اپنی تبلیغ میں لگ جایا کرتے تھے. یہ بہت بڑی حمایت تھی، یہ چھوٹی حمایت ہرگز نہیں تھی. یہ بہت اونچا مقام تھا، جس مقام پر حضرت جناب ابو طالب موجود تھے. انہوں نے صرف اپنے بھتیجے کی حمایت نہیں کی تھی، انہوں نے وقت کے نبی کی حمایت کی تھی، انہوں نے رحمت للعالمین کی، انہوں نے غمگزار انسانیت کی حمایت کی تھی، اور پشت پناہی دی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ میں سب کی مخالفت کو مول لے رہا ہوں. لیکن انہوں نے حقیقتاً جس طرح سے حمایت کی ہے، ان کا ہم سب کا جو ایمان ہے وہ یقیناً مقروض ہے. ایمان ابو طالب کا مقروض ہے. یہ ان کے ایمان کی ہی حرارت تھی کہ جس سے ہمارے ایمان پنپ سکے. وہ نہ حفاظت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جان سے بڑھ کر، ممکن نہیں تھا کہ یہ دین اتنی خوبصورتی کے ساتھ فروغ پاتا. کچھ اشعار جناب ابو طالب کے ہیں، میں آپ کی اسکرین کے اوپر ان کو چلا رہی ہوں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی حمایت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کفار کے مقابلے میں جو دفاع کرنے کا جو یقین دلایا کرتے تھے پرخطر حالات میں بھی. وہ کس قدر خوبصورت ان کا عزم تھا، کتنا پیارا ان کا، یعنی کہ دعوت حق کا جو احساس و اعتراف تھا، وہ یہ بار بار اپنے شعر میں بھی کیا کرتے تھے. جیسے کہ ان کا یہ شعر ہے کہ اللہ کی قسم یہ سب مل کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ میری لاش دفن ہو جائے اور مٹی میرا بچھونا بن جائے. پھر ایک اور شعر ہے ان کا کہ اے محمد تم اپنا مشن جاری رکھو. یہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ چلا رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت عربی اشعار ہیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہی ہوں. اے محمد تم اپنا مشن جاری رکھو، تم پر ہرگز کوئی ملامت نہیں، خوش رہو اور اس معاملے میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور پرسکون رہیں. اور پھر ایک جگہ پہ انہوں نے اور ارشاد فرمایا، تم نے مجھے دعوت دی اور تم بجا طور پر باور کرتے ہو کہ تم میرے ناصح اور خیر خواہ ہو، یقیناً تم بالکل سچ کہتے ہو اور تم امین ہو. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. کتنے خوبصورت شعر ہیں.
کتنے اچھے اشعار انہوں نے لکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ پورا دیوان ہے اور اس کے مقابلے کا کوئی دیوان نہیں ہے. یعنی یہ جو اشعار ہیں نا یہ تو آپ کو مدینہ کی لائبریریز میں بھی ملیں گے, یہ دیوان وہاں پر بھی ملیں گے آپ کو. اور یہ باقاعدہ جو آپ کو لبنان سے وہاں سے یہ چھپ کے آتا ہے. بہت خوبصورت اشعار ہیں, آپ ان کو پڑھا کریں, خوبصورت اشعار ہیں. اس سے آپ کو یقین ہوگا کہ انہوں نے کتنی پیاری حمایت کی ہے, کتنا یقین دلایا ہے, کس طرح دعوت و تبلیغ کو جاری و ساری رکھنے میں حوصلہ افزائی کی ہے. سبحان اللہ العظیم. پھر تیسرا وفد بھی آیا تھا ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس, اور تیسرے وفد کی بھی میں آپ کے سامنے وہ جو ان کی جو کیا ان کی بات چیت ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جب مشرکین نے مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت سے روکنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے اور ہماری کسی دھمکی اور درستی کا ابو طالب پر کوئی اثر نہیں ہوا, نہ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے کنارہ کشی اختیار کی ہے, نہ انہیں ہمارے حوالے کرنے پر یعنی وہ تیار ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا ایک لالچ دینے کے لیے اپنے وفد میں ولید بن مغیرہ کے جوان سال خوبرو اور توانا بیٹے عمارہ کو بھی شامل کر لیا. ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی میں آپ سے ذکر کروں گی. ولید بن مغیرہ مکہ میں ایک بہت با اثر سردار تھا, بڑا زیرک آدمی تھا. ابھی میں اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے کرتی ہوں. تو ولید بن مغیرہ کے جوان سال خوبرو اور توانا بیٹے عمارہ کو بھی شامل کر لیا. قریش اس بار ابو طالب کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے, ابو طالب ہم آپ کے پاس قریش کے نوجوان عمارہ بن ولید کو لے کر حاضر ہوئے. یہ نوجوان حسن و جمال میں, عفوان شباب میں اور قوت و توانائی کے اعتبار سے مکہ بھر میں ضرب المثل ہے. ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اسے اپنا فرزند بنا لیجئے. یہ ہر میدان اور ہر مارکے میں آپ کا دست و بازو ہوگا. اگر اسے قتل کیا گیا تو ساری دیت پر صرف آپ ہی کا حق ہوگا, ہمارے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. بس اس کے بدلے میں یہ کیجئے کہ اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے اور اسے ہمارے حوالے کر دیجئے. اس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین سے دشمنی باندھ رکھی ہے, قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے. وہ قوم کے بہترین اور عقل مند لوگوں کو احمق کہتا ہے. ہم آپ کو ایک آدمی کے بدلے دوسرا آدمی دے رہے ہیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیجئے تاکہ ہم اسے ٹھکانے لگا کر اسے چھٹکارا حاصل کر لیں. ایسا کرنا قوم کی وحدت کے لیے ضروری اور ان معاملات کو انجام تک پہنچانے کے لیے مناسب حل ہے اور بہترین اختتام ہے. حضرت ابو طالب کو ان کی پیشکش نہایت بری لگی. بہت افسوس ہوا. انہوں نے اسے اس پیشکش کو نہایت حقارت سے مسترد کر دیا اور انہوں نے سرداران قریش کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ واللہ ما انصفتمونی تغتونی ابنکم اخدوہ لکم واعطیکم ابن اخی تقتلونہ ھذا واللہ لا یکون ابدا افلا تعلمون ان الناقۃ اس فقدت ولدہا لم تہنی الی غیرہ. اللہ اکبر. کہنے لگے, اللہ کی قسم تم نے یہ پیشکش کر کے مجھ سے انصاف نہیں کیا. تم مجھے اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو تاکہ میں تمہاری خاطر اس کی پرورش کروں اور اس کے بدلے اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو. واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیا تم نہیں جانتے کہ جب اونٹنی اپنا بچہ کھو دیتی ہے تو دوسرے کسی بچے سے پیار نہیں کرتی. اللہ اکبر. کتنی محبت کا انہوں نے اظہار فرمایا کہ یہ کیا بے شرمی والی بات ہے کہ میں تمہارے بچے کو کھلاؤں پلاؤں سب کچھ کروں اور تم لوگ میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے ختم کر دو. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو ناانصافی ہے. ایک شخص ہوا کرتا تھا, اس کا نام تھا مطعم بن عدی. اس نے حضرت ابو طالب کو یہ مشورہ دیا, وہ بھی قریش کے ہی وفد میں تھا. اس نے بڑی خوشنما پیشکش ٹھکرا دینے کا, یعنی حضرت ابو طالب کو یہ کہا کہ آپ نے تو بڑی خوبصورت پیشکش کو, بڑی اچھی سی خوشنما سی پیشکش کو ٹھکرایا ہے. بنو نوفل کا ہی سردار ہوا کرتا تھا, اس کا نام تھا مطعم بن عدی. کہنے لگا کہ ابو طالب اللہ کی قسم تمہاری قوم نے تم سے کمال انصاف کیا اور حد المقدور کوشش کی ہے کہ تمہیں اس الجھن سے نکالا جائے جو خود تمہیں بھی ناپسند ہے, مگر تم نے یہ منصفانہ پیشکش ٹھکرا کر ثابت کر دیا کہ تم مفاہمت نہیں چاہتے. ابو طالب نے مطعم سے کہا, تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دینے اور میرے خلاف قوم کی مدد کرنے کا عزم کر ہی لیا ہے, تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. جو کرنا چاہتے ہو کر دیکھو. ان حالات میں معاملہ پیچیدہ بلکہ سنگین ترین ہو گیا. لڑائی جھگڑوں کے شعلے بھڑک اٹھے. دشمنی کی لہروں میں تیزی آ گئی اور ایک دوسرے کی کھل کر مخالفت ہونے لگی. اس پر پھر حضرت ابو طالب نے اپنے خلیفوں سے کچھ گلے کیے تھے, وہ بھی کچھ اشعار ہیں اور وہ اشعار بھی میں آپ کی یہاں پہ اسکرین کے اوپر چلا رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے پتہ چل گیا ان کو کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے حلیفوں سے بھی گلا کر رہے ہیں اور ان سب کی مخالفت کو جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں کر رہے ہیں اور اقدام انصاف اور اس کے وقار کے منافی سمجھ رہے ہیں ان کی پیشکش کو, تو
انہوں نے کیا کیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو تھا یہ بھی ایک کفار مکہ کے سرداروں میں سے ہی تھا. اس نے جتنے بھی وفود ابو طالب کے پاس بھیجے تھے نا، وہ سب کے سب ظاہر اپنے مقصد میں ناکام رہے. تو اس کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ تو ہماری جو مقدس دعوتی جد و جہد ہیں ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. وہ اپنے طور پہ تو اس کو مقدس ہی سمجھتے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے جو ہے نا یہ سوچا ہے کہ براہ راست مذاکرات کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پرکشش ترغیبات دے کر اشاعت اسلام سے روکتے ہیں ان کو. یہ اس شخص نے نا یہ کہا اپنے بیٹھ کے، اس نے اپنے وفود کو کہ جو گئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس کہ تم لوگ تو بھائی ویسٹ کر کے آ گئے اپنے ٹائم کو، فائدہ تو کچھ ہوا نہیں ہے. تو اب ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ خود بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مذاکرات کر لیتے ہیں اور ان کو پرکشش ترغیبات دیکھ کر روکتے ہیں. عتبہ بن ربیعہ رؤسائے قریش میں بڑا ممتاز رئیس آدمی تھا. ایک دن حرم مکی میں محفل جمی ہوئی تھی، اس میں یہ بھی موجود تھا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گوشے میں تشریف فرما تھے. یہ میں آپ کے سامنے یہ جو واقعہ بیان کر رہی ہوں نا، یہ واقعہ سیرہ ابن اسحاق میں بھی ہے، سیرہ ابن شام میں بھی ہے. ٹھیک ہے، میں وہاں سے آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہی ہوں. تو عتبہ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ایک گوشے میں موجود تھے مکے کے حرم میں، اور یاد الہی میں مشغول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عتبہ کہنے لگا کہ اے گروہ قریش، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جاؤں، ان سے بات کروں، انہیں چند تجاویز پیش کروں، شاید وہ کوئی تجویز قبول کر لیں اور ہم اسے پورا کر دیں، یوں وہ اپنے دین کی اشاعت سے باز آ جائیں گے. ایک روایت میں کہ قریش ایک دن جمع ہوئے اور غور کرنے لگے کہ سب سے زیادہ جادو، کہانت اور شعر و شاعری جانتا ہو جو شخص، وہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے. یعنی وہ شخص جائے جو بہت ہی ان کاموں میں اور ان چیزوں میں جو ہے بہت مہارت رکھتا ہو، جس نے ہماری وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا. ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ دین ہے کیا، ہم اس دین کو کس طرح عیبدار بنائیں. چنانچہ لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کا اختیار دے دیا. عتبہ کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور خاموشی سے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی آپ اپنے، یعنی کہنے لگا کہ اے بھتیجے، آپ جانتے ہیں آپ اپنے قبیلے میں ہم سب سے زیادہ شرف و منزلت پہ ہیں، بہترین نسب والے ہیں، آپ اتنا بڑا معاملہ لائے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ نے بزرگوں کے دین سے انکار کر دیا ہے. آپ کی قوم میں سے کوئی بھی اس طرح کی چیز لے کر نہیں آیا ہے. بھتیجے، اب میں چند تجاویز پیش کرتا ہوں، ان پر غور فرمائیں، شاید آپ میں سے کوئی تجویز ان میں سے کوئی تجویز آپ قبول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الولید، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں. یہ جو عتبہ بن ربیعہ ہے نا، یہ ابو سفیان کا سسر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور ولید اس کا بیٹا تھا، تو اس لیے اس حوالے سے اس کی کنیت ابو الولید تھی. تو عتبہ کہنے لگا ہے میرے بھتیجے، جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں، اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کر اس سے اگر آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے. اگر آپ کا مقصد جاہ و منزلت ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا فیصل نہیں ہوگا. اور اگر بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں. اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ آپ پر کوئی جن ہے، آپ کسی جن کو دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس یہ چیزیں لے کر آتا ہے، تو آپ اس کو دور کرنے سے قاصر ہیں، تو خود آپ اپنے خرچ سے جو ہے اس کا علاج معالجہ مت کیجیے، یہ اہتمام بھی ہم کر دیں گے تاکہ آپ کو اس سے نجات مل جائے، کیونکہ بعض دفعہ جن آدمی پر غلبہ پا لیتا ہے پھر اس کا علاج ضروری ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی خرافات یہ آدمی بکتا رہا. یہ اس قسم کی نیچ قسم کی یہ پیشکش جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کرتا رہا. پھر یہ بھی پیشکش اس نے کی کہ اگر آپ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہم 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کرانے کو تیار ہیں جو قریش کی خوبرو ترین دوشیزائیں ہوں گی، اور جن کو بھی آپ اپنانا چاہیں گے ہم خوشی سے آپ کی خدمت میں ان عورتوں کو پیش کر دیں گے اور آپ کی ان سے شادی ہو جائے گی. حکومت اور عورت، وہ یہ 2-3 چیزیں جن کے پیچھے ہر انسان جو ہے دیوانہ ہو کے بھاگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بے نیازی کے ساتھ، پوری حقارت کے ساتھ ان تمام اس کی جتنی بھی اس کی آفرز تھیں انہیں ٹھکرایا. اور یہ ساری پیشکش جتنی بھی مشرکین چاہتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا نہایت حقارت کے ساتھ. اب جب مشرکین نے یہ ساری پیشکشیں پوچھا، ابو الولید عتبہ سے دریافت کیا کہ کیا بات بنی، تم نے کیا بات کی ہے،
کیا کیا کچھ بات بنی؟ تو ولید کے پاس تو کوئی جواب تھا ہی نہیں، ابوالولید کے پاس یعنی عتبہ کے پاس تو کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حقارت کے ساتھ ان کو ٹھکرا دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے یہ دریافت کیا تھا کہ ابوالولید کیا تم اپنی بات پوری کر چکے ہو؟ ابوالولید نے کہا جی ہاں میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسمع منی، اب تم مجھ سے سنو۔ عتبہ کہنے لگا فرمائیے میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت جو حامیم سجدہ ہے اس کی تلاوت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 تک کی تلاوت فرمائی، جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر بھی یہاں پر چل رہی ہے۔ اور یہ ساری آیات کا سننا تھا کہ عتبہ نہایت خوفزدہ ہو گیا، وہ رحم کی التجا کرنے لگا اور کہنے لگا بس کیجئے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کلام الہی پڑھنا شروع کیا۔ عتبہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے بازو پیٹھ کے پیچھے زمین پر ٹیک دی اور دم بخود ہو کر سنتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات سجدے تک تلاوت فرمائی، پھر خود سجدہ کیا، بعد ازاں عتبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قد سمیت یا ابوالولید ما سمیت فانت وذاک، اے ابوالولید تمہیں جو سننا تھا وہ تم نے سن لیا، اب تم جانو اور یہ قرآن جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی جھنجھوڑ دینے والی آیات تھیں، میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ رکھنا چاہتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، حامیم۔ یہ قرآن رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ یہ قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا تو اپنا کام کر، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، لہٰذا اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا۔ یہ کام 4 دنوں میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تب اللہ نے اس سے اور اس زمین سے کہا تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں، بخوشی حاضر ہیں۔ پھر اس نے انہیں 2 روز میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرما دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے زینت بخشی اور اس کی خوب حفاظت کی۔ یہ نہایت غالب خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک یعنی آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کی مانند ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی میں یہ آیات بجلی کی کڑک جیسی ہی تھیں۔ تو عتبہ کی تو بالکل یعنی اس کے تو ہوش اڑ گئے تھے، وہ کلام الہی سن کر پلٹا، قریش کے پاس گیا، وہ اس کو دیکھ کر چونک گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ قیاس آرائیاں کرنے لگے کہ اللہ کی قسم عتبہ آ رہا ہے اور عتبہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا تو رنگ ہی بدلا ہوا ہے، اس کا تو چہرہ ہی کچھ کا کچھ ہوا ہوا ہے۔ عتبہ آ کر ان کے پاس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابوالولید کیا خبر ہے؟ عتبہ بولا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام زندگی بھر نہیں سنا، واللہ نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ یعنی اچھی طرح سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا، کسی کاہن کا، کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، بہت حق ہے، بہت سچ ہے۔ دیکھیں یہ ہم پہ اتنا اثر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب سنتے ہوں گے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ براہ راست جب ان کے اوپر یہ کلام آتا ہوگا، ان کے کانوں سے ٹکراتا ہوگا ان کی سماعت سے، تو ان کی تو دلوں کی حالت ہی کچھ کی کچھ ہو جاتی ہوگی۔ لیکن کیا چیز ان کو نہیں اٹھنے دیتی تھی، نہیں ان کو اس کفر سے نکلنے دیتی تھی، وہ ان کی جہالت تھی، ان کی عصبیت تھی، اور ان کے اندر جو ایک غرور و تکبر تھا کہ ہماری تو سرداریاں چلی جائیں گی، ہمارے تو باپ دادا جھوٹے کہلائیں گے، ہم تو کسی نہ کسی جو ہمارا یہ جو معاملہ چل رہا ہے جس پہ ہم بہت بڑی چیزیں کہلاتے ہیں، ہماری تو وہی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی، ان کی نسلی عصبیت ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی۔ اسی طرح سے
دشمن نے اسلام میں ایک بہت بڑا کردار ہے جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حریف تھا یہ، اور یہ ابو جہل کا حقیقی چچا اور قریش کا انتہائی زیرک آدمی تھا. پیچیدہ مسائل کی گتھیاں سلجھانے کے لیے قریشی ہمیشہ اس سے رجوع کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی نعمتوں شان و شوکت سے سرفراز فرمایا ہوا تھا. اس آدمی کے پاس 1,00,000 دینار نقد موجود تھے. اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سارا قیمتی تجارتی مال و متاع موجود رہتا تھا. اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر تمام قریش کے پاس جتنی دولت ہوتی تھی نا، اتنی ہی دولت تنہا ولید بن مغیرہ کے پاس ہوتی تھی. قریش اکٹھے مل کر بھی ایک سال بیت اللہ پر ایک سال بیت اللہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اور یہ ولید بن مغیرہ اگلے سال اکیلا ہی غلاف چڑھایا کرتا تھا. اس کے 10 بیٹے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے 13 بیٹے تھے، مطلب 13 بیٹے بتائے جاتے ہیں. یہ سب بیٹے اس کے آس پاس رہتے تھے. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹوں کو. یہ بھی ماں باپ کی بہت خوش نصیبی ہوتی ہے، ماں باپ کی تونگری ہوتی ہے کہ اس کی اولاد، اس کے خصوصی طور پہ اس کے بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں. اللہ نے اس کو یہ نعمت بھی عطا کی ہوئی تھی. پھر مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس کے بیٹوں کو تجارت کی غرض سے دوسرے علاقوں میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. ولید بن مغیرہ اپنا مال اپنے غلاموں اور نوکروں چاکروں کے ذریعے سے بغرض تجارت دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے اس کو احسانات اور اتنے سارے اس کے اوپر عظیم قسم کے یعنی خیر کے معاملات فرما رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر لازم تھا کہ یہ اللہ کو پہچانے اور اسلام کو قبول فرمائے، لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا. یہ اسلام کا دشمن بن گیا اور مسلمانوں سے معاندانہ رویہ اپنا کر اسلام کی توہین کرنے لگا. یہ بدبخت آپ کو پریشان کرنے کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے سوچا کرتا تھا. یہ انسان جو تھا نا، اس کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک اس لیے تھا، اور اس کے بارے میں جو سورہ مدثر میں جو آیات نازل ہوئی ہیں نا، وہ بہت سخت وعیدیں ہیں. یہ سارا جو میں نے آپ کا اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں اس کو یاد دلائی ہیں، کیونکہ یہ بہت زیرک آدمی تھا. دیکھیں کسی جگہ پر اگر کسی جاہل کے ساتھ واسطہ پڑ جائے نا، کسی جاہل کے ہاتھ میں کسی چیز کی اتھارٹی آ جائے، تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ جاہل ہے، اس نے اگر کوئی غلط فیصلہ کر بھی دیا تو اپنی جہالت کی بنا پہ کیا ہے. اس کو اللہ نے اس لیے زیادہ سنگین انداز میں اس کی پکڑ فرمائی اور اس کو زیادہ سخت انداز میں جھنجھوڑا، اور اس کے لیے یہ آیات سورہ مدثر کی نازل فرمائی. یعنی سورہ مدثر کی جو آیات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل فرمائی تھی نا، وہ کافی ڈیٹیلڈ آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے جھنجھوڑا ہے کہ میں نے تمہیں کس چیز کی کمی دی تھی، کسی چیز کی تمہیں کسر نہیں دی، کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں دی. تقریباً 16 آیات آئی ہیں اس کے اگینسٹ. اس کو ساری اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر، اس کے اوپر جو رحمتیں تھیں، نعمتیں تھیں، سب تھیں. اللہ نے اس کو سب کا احساس دلانے کے بعد اس کو یہ توبیخ کی کہ تمہیں عذاب شدید ہوگا. اللہ نے اس کو ڈرایا عذاب شدید سے، کیونکہ اس آدمی نے کام کیا تھا، اس نے بہت غلط کام کیا تھا. اس نے جس انداز میں کیا تھا نا، بہت غلط حرکت کی تھی. ولید اپنے لوگوں میں بڑا سمجھدار مانا جاتا تھا. اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی بہت ہی عقلمند آدمی، زیرک آدمی ہے، تو ہم اس کو جاتے ہیں اس کے پاس، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کس طریقے سے روکیں. اب جیسے ایک حج کا سیزن آیا تھا، تب بھی انہیں بہت پریشانی ہو گئی تھی کہ کیا کریں، کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پورا جو ٹولہ تھا ان کا، مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، خاص طور پہ قریش مکہ کے جو سردار تھے، انہوں نے ایک پورا ٹولہ بنایا اور ولید کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ولید نے ان کی ساری باتیں سنی اور کہنے لگا کہ بھائی اب میں ٹھیک ہے، تم لوگ بتاؤ، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ، ہم اس کو کس طرح سے روکیں. اسلام کی روشنی تو روز بروز پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہمیں کسی طریقے سے ان کو روکنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ پھر بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، کیا بولوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کاہن ہے، وہ جادوگر ہے، وہ شیر کہتا ہے، وہ سچی، مطلب جو کچھ بھی ان کے دماغوں میں الٹا سیدھا اناپ شناپ تھا، انہوں نے ساری باتیں دماغ کے اندر اور جو کچھ بھی ان کے آ رہی تھیں، انہوں نے وہ ساری کی ساری ولید کے سامنے رکھی. ولید نے پھر ان کو جس انداز میں جواب دیے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ولید ان کی ساری باتیں سننے کے بعد جواب کس انداز میں دے رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ساری باتیں کس انداز میں سامنے رکھی ہیں، یعنی اس آیت میں، سورہ مدثر کی آیات میں رکھی ہیں. میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ جو کفار قریش تھے نا، ان کے اصحاب الرائے دار الندوہ میں جمع ہوئے، ٹھیک ہے.
انہوں نے جا کر ولید سے کہا کہ اے قریش کی جماعت، بلا شبہ حج کا موسم قریب ہے، عربوں کے وفود عنقریب تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، تمہیں اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا بھی علم ہے، عرب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے ضرور آئیں گے، لہٰذا مناسب یہ کہ کسی ایک موقف کو اختیار کر لو، مبادا تم ایک دوسرے کی تکذیب و تردید کرو اور اختلاف کا شکار ہو جاؤ۔ لہٰذا قریش کہنے لگے ٹھیک ہے ابو عبد شمس، آپ ہی کچھ کہیے اور ہمارے لیے کوئی ایک رائے تجویز کر دیجیے تاکہ ہم سب اس پر متفق ہو کر عربوں کو جواب دیں۔ ولید بولا نہیں، پہلے تم اپنی تجاویز دو، میں سنتا ہوں، جو تجویز سب سے بہتر ہوگی اسے اختیار کر لیں گے۔ حاضرین تجاویز دینے لگے۔ چند لوگ بولے ہم عربوں سے کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ ولید نے اس تجویز سے اختلاف کیا اور کہا واللہ وہ کاہن نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام میں کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ہی سجو ہے۔ بعض افراد کہنے لگے ہم انہیں مجنون کہیں گے۔ ولید بولا یہ بات بھی غلط ہے، وہ ہرگز مجنون نہیں، ہم نے مجنون دیکھے ہیں اور ان کے احوال و کیفیات ہمارے ہاں معروف ہیں، ان میں پاگلوں جیسی دم گھٹنے والی یعنی بے ہوشی والی کوئی کیفیت نہیں ہے، نہ ان کے اعضائے بدن از خود کپ کپاتے ہیں، وہ دیوانوں جیسی بہکی بہکی بے معنی باتیں بھی نہیں کرتے۔ چند مشرکین بولے ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور کہا وہ شاعر نہیں، کیونکہ ان کی بات اشعار کی کسی بھی صنف سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، ہم شعری اصناف و اوزان سے خوب واقف ہیں۔ پھر اس نے بہت سارے اسالیب کا ذکر کیا کہ رجز، حزب، قریض اور مقبوض سارے اصناف سخن ہمیں خوب معلوم ہے، وہ ہرگز شاعر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، وہ ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ گرا لگاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے، ہماری ساری تجاویز مسترد ہو گئی ہیں، تو اب آپ ہمارے لیے کوئی تدبیر بتائیے۔ ولید کہنے لگا اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑی دلکشی ہے، اس کی بنیاد بڑی پائیدار ہے، اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی پدی ہیں، تم نے جتنی بھی تجاویز پیش کی ہیں انہیں سن کر لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ صریح بہتان اور جھوٹ ہے۔ بہترین تجویز یہ ہے کہ تم یہ بات کہو یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو اپنی نوعیت کا انوکھا جادو ہے، اس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تجویز پر سب متفق ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے یہی کیا کہ جب ایام حج آئے تو انہوں نے مختلف سمتوں میں آنے جانے والے لوگوں کے لیے گھات لگانا شروع کر دی اور پھر لوگوں کو جو ہے اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکانے کی باتیں شروع کر دیں کہ بچوں ان کی وہ جو تلقین کرتے ہیں وہ تو جادو کے زور سے مکہ کے پرامن معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو اللہ نے آیات نازل فرمائی تھی نا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا، مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا، یہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا اور اس کو اللہ نے آگے بہت سارے بیٹے دیے تھے اور اسے وافر مال دیا اور حاضر باش بیٹے دیے، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے تھے وہ بیٹے، اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا۔ وہ صرف مکہ میں مالدار نہیں تھا، طائف میں بھی اس کی بہت پراپرٹی تھی، یعنی وہ بہت، اور طائف جو تھا یہ ایسی جگہ تھی جیسے کہ آپ لوگ ہل سٹیشنز پہ چلے جائیں تو لوگ وہاں پر کتنا آیا کرتے تھے، کتنی مہنگی پراپرٹی ہوا کرتی ہوگی وہاں کی، اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں۔ جو لوگ ولید بن مغیرہ کے ساتھی تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن، مجنون، شاعر، ساحر جیسے القابات چسپاں کرنے کی مذموم تجاویز پیش کی تھی نا، اللہ جل جلالہ نے انہیں رجز و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا تھا کہ کما انزلنا علی المقسمین الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین، کہہ دیجئے میں تو واضح ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا، چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ کفار قریش کے بہتان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و ناموس کا تذکرہ فرمایا گیا تھا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تأمرهم اہلاہم بہذا ام هم قوم طاغون۔ سورہ طور کی آیت ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن ہیں نہ دیوانے، کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانے یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے جو ان ساری چیزوں کو، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پہ قرآن کریم میں نازل فرمایا۔ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، اس کے لیے تو پوری یہ آیات نازل ہوئی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا گیا وہ اس طرح سے ارشاد فرمایا گیا جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ
کلا انہ کان لیآیاتنا عنیدا سارقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ مجھے اور اسے تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اور اسے وافر مال دیا اور حاضر باش بیٹے دیے اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں؟ ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا ہے، میں اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو سخت چڑھائی ہے نا، یہ جہنم کی ایک گھاٹی ہے جس میں اوپر کی طرف چڑھنا ہوگا، وہ ایک پہاڑی ہوگی جہنم میں جس کے اوپر چڑھنا ہوگا، یعنی سخت آگ، سخت پیاس، سخت بھوک میں جب اوپر کی طرف کسی کو یعنی ایلیویٹ ہونا پڑتا ہے، چڑھنا پڑتا ہے، چڑھائی کرنی پڑتی ہے، اس کی آپ اندازہ کیجئے حالت کیا ہوگی۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی ہی شکل ہے۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا سو وہ مارا جائے، کیسا اندازہ لگایا؟ پھر وہ مارا جائے، کیسا اندازہ لگایا؟ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ اللہ نے سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایکسپریشنز تک کو نوٹ کیا، کیونکہ اس سے دیکھیں جو جتنے بڑے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا، اس سے ایکسپیکٹیشن کا لیول بھی اتنا ہی ہائی ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشن کا بار بہت زیادہ ریز کر جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت قابل ہو، کوئی بہت یعنی سمجھدار ہو اور جس کے ہاتھ میں ایک اتھارٹی ہو کہ یہ کوئی اچھا ڈیسیجن لے سکتا ہے، یہ سمجھداری کی کوئی بات کر سکتا ہے، اگر یہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرتا، یہ ڈرامے بازیاں یہ نہ کرتا، تو یقیناً وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کوئی ایک اس کی بات سن لیتا۔ لیکن اس نے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ نہیں، اگر میں نے ان کی بات کو وہ کر دیا، یہ سب میرے بھی خلاف ہو جائیں گے اور پھر یہ سب جو ہیں یہ میرے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میری تو سرداری جاتی رہے گی۔ اس نے صرف اور صرف یہ سوچتے ہوئے حق کو جھٹلا دیا۔ اس نے اللہ نے اس کے ایکسپریشنز بھی بتائے ہیں کہ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے، میں جلد اسے سقر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اسے سقر یعنی جہنم میں ڈال دوں گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں سقر کیا ہے؟ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ چمڑا جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی زندگی میں ہی یہ آیت نازل ہو گئی تھیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہ کیسے لوگ تھے جن کی زندگیوں میں ہی ان کے لیے اتنی خطرناک وعیدیں نازل ہوئی تھیں، لیکن ان کے دلوں پہ مہریں تھیں، سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمایا جا رہا تھا نا علیہا تسعۃ عشر، اس پر ابو جہل نے ایک بڑا ہی احمقانہ تبصرہ کیا تھا۔ اس نے بیوقوف آدمی نے جب یہ آیت سنی نا تو اس نے کہا کہ لو یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق نا ابو جہل نے یوں کہا تھا کہ اے گروہ قریش، تم اتنی بڑی تعداد میں ہو، کیا تمہارے 10 افراد ان کوتوالوں میں سے ایک پر بھی قابو نہیں پا سکیں گے تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ؟ ابو جہل کے اس احمقانہ تبصرے پر اللہ ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں، یعنی ان فرشتوں پر قابو پانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو اس نے بیوقوفی کی تھی نا، اس نے جو بات کہی تھی ابو جہل تو خیر تھا ہی جاہل آدمی، اور اس کو تو لقب ہی ابو جہل کا ملا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ سے اس بارے میں بھی بات کروں گی۔ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی لے کر آؤں گی کہ کس کس طرح کے مظالم، کس کس طرح کی آزمائشوں سے انہوں نے باقی مسلمانوں کو، نادار مسلمانوں کو گزارا، اور کون سے ایسے حالات و واقعات پیش آئے جن پر ہجرت حبشہ ہوئی، یعنی پہلی ہجرت کرنے پر مسلمان مجبور ہو گئے۔ تو اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کچھ اور مزید ذیلی مضامین اور کچھ ذیلی ایسے رہ گئے ہیں میرے ٹاپکس جو مجھے کور کرنے تھے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی اب گنجائش نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں بات کروں گی۔ ہم مکی زندگی میں ہی ہیں، کوشش کریں گے رک کر ہر گوشے پہ تدبر بھی کریں، ہر گوشے پہ غور کریں، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم قرآن کو بھی سمجھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی طور پر جو قرآن کی اشاعت ہے ہم اس کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جب تک یہ سیرہ کا کورس چل رہا ہے، آپ سب اس کو دل جمی سے پڑھنے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، مستقل مزاجی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو عبادت کے ذوق سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سے اسے قبول فرمائے، کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ سے معاف فرمائے۔ یہ پڑھنا پڑھانا میرے، آپ کے، ہم سب کے والدین اور اولادوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔